لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک کسی نسبت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن اسی نسبت پر ہمیں اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع فرمائے اور حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائے. ابھی آپ کو حافظ صاحب نے ایک بہت بڑے اپنے دور کے امام اور عالم دین کا فتویٰ سنایا کہ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی ختم نبوت کا علم ہونا مسلمان ہونے کے لیے اور ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے. اسلام کے اندر کچھ بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے. ان میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عزت کا مالک، ذلت کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، فقیری دینے والا، بادشاہی دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد دے کر لے لینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، بیٹیوں کی فوج دینے والا، بیٹوں کی فوج دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ توحید ہے. دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سرے سے اللہ ایک یا دو تو اپنی جگہ اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا. کمیونسٹ، دہریہ، جو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، وما یہلکنا الا الدہر، بس ایک زمانہ گزرتا ہے اور ہم ختم ہو جاتے ہیں، کوئی دوبارہ مر کر زندہ ہونے والا نہیں ہے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ایویں ہی جھوٹ ہے، بس دنیا چل رہی ہے، خود ہی چل رہی ہے. اسی قسم کا ایک کمیونسٹ اور دہریہ جو ہے وہ ایک علاقے کے اندر چلا گیا اور وہاں کے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو پہلے ثابت تو کرو کہ وہ اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں. مسلمان وہاں کے پریشان ہو گئے کیونکہ یہ تو کوئی عالم ہی بات کر سکتا ہے. تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا اور امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایسا ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ اس قسم کی بات کرتا ہے، آپ آئیں اور اس کے ساتھ بات کریں. اس نے مناظرے کا چیلنج دے رکھا. امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، میں کل عصر کی نماز پر
آپ لوگوں کے پاس آؤں گا، لوگوں کو جمع کر لو اور اس کو بھی وقت بتا دو۔ اب جس علاقے کے اندر وہ شخص آیا تھا اور یہ علاقے والے لوگ تھے، ان کے اور امام صاحب کے علاقے کے درمیان ایک دریا تھا۔ امام صاحب جان بوجھ کر کچھ دیر لیٹ کر کے، مثال کے طور پر عصر کا ٹائم دیا ہوا تھا انہیں، تو وہ مغرب پر پہنچے۔ اب جب مغرب پر وہ پہنچے تو اس دہریے نے کہا کہ میں تمہارے ایسے جھوٹے مولوی سے بات کیوں کروں گا جو وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹائم دیا تھا اس نے عصر کا، آیا ہے یہ مغرب میں تو ایسے کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ حضرت میری بھی تو عذر تو سن لے نا میرا، ٹھیک ہے میرے سے لیٹ ہو گئی لیکن میرے لیٹ ہونے کا عذر بھی سن لیں، اگر عذر سمجھ میں آ جائے تو پھر تو بات کر لو گے نا۔ بولا ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی، عذر کیا ہے آپ کا؟ فرمانے لگے کہ میں میرا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رہائش جو ہے نہر اپنا دریا کے پرلی طرف ہے، میں جب آنے لگا آپ کے اس علاقے کی طرف تو دریا کے جب کنارے پر پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی، کشتی جا چکی تھی اور کوئی سواری کے لیے کشتی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں اسی پریشانی میں کھڑا تھا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں، لوگوں کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، وہ درخت کٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کٹ گیا، کٹ کر نیچے گرا، پھر اس میں سے تختے چرنے لگ گئے، پھر تختے چر کر وہ آپس میں جڑنے لگ گئے، پھر جڑ کر وہ شکل کشتی کی بن گئی، پھر وہ کشتی خود بخود دریا میں اتر گئی، پھر دریا میں بہتی ہوئی میرے پاس آ گئی جہاں میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کشتی میں سوار ہو گیا، پھر وہ کشتی خود بخود چلتی ہوئی اس کنارے پر آ گئی، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہارا مولوی جو ہے وعدہ خلاف ہے، بلکہ یہ تو فراڈی بھی ہے، کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکہ فراڈ کی بات کر رہا ہے۔ بھلا کوئی درخت بغیر کاٹنے والے کے کٹ سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر آرا نہیں چلا رہا، درخت خود کٹ گیا؟ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ بھلا کبھی درخت کو اس کو چیرنے والے کے بغیر خود بخود کبھی درخت کے تنے کے جو ہے وہ تختے چرے ہیں؟ نہیں چرتے۔ یہ دیکھو تمہارا کیسے بول رہا ہے۔ بھلا کوئی پھر تختے وہ خود بخود جڑ بھی جاتے ہیں؟ بھلا پھر وہ کشتی بن کر خود بخود دریا میں آنے بھی لگتی ہے؟ بھلا پھر وہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے بغیر ملاح کے چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ کی بات کر رہا ہے۔ میں تو اب اس سے بات ہی نہیں کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب آپ کے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے تم نے بلایا تھا میرا وہ دعویٰ ثابت ہو چکا کہ اللہ ہے۔ اب وہ ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ جناب نے فرمایا ہے کہ بغیر کاٹنے والے کے ایک درخت کٹ نہیں سکتا، چیرنے والے کے بغیر پھٹے چر نہیں سکتے، جوڑنے والے کے بغیر وہ پھٹے جڑ نہیں سکتے، ملاح کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی۔ جب ایک 5-6 فٹ کے درخت کو کاٹنے والے کے بغیر کٹنے کا اختیار نہیں ہے، ایک چھوٹی سی کشتی کو خود بخود بننے کا اختیار نہیں ہے، پھر اس کو دریا میں خود بخود ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا یہ معقول نہیں ہے، تو عقل کے اندھے جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ اللہ، اس کائنات کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے۔ تو ایک عقیدہ ہے توحید کا، دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا۔ رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ برحق ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائیں گے، ایک کا بھی، بھلے نام بھی معلوم نہ ہو۔ یوں کوئی کہہ دے کہ بھائی اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں نا ان میں سے ایک کو میں نہیں مانتا، کافر۔ یہ ایمان لانا لازمی ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ جو رسالت کا عقیدہ ہے، پیغمبر کے تمام رسولوں، اللہ کے تمام رسولوں اور پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ رسالت کا عقیدہ ہے۔ ایک آخرت کا بھی عقیدہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کا عقیدہ یہ ہے
کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، پھر اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، پھر میزان ہوگا، پھر پل صراط ہوگا، پھر جہنم اور جنت ہوگا، پھر اعمال اچھے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کے گھر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اعمال برے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے سزا کے گھر جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بھی ہمارا ہے۔ ایک عقیدہ اسی طرح ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کے عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ بولے مل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے مرے ہوئے انداز میں نہیں بھیجے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی ہے۔ یہاں تو بھلے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولوی صاحب زبردستی زور سے بلوا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب ان الفاظ کا حساب و کتاب ہوگا نا، تو انہی الفاظ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرما دیں گے۔ مل کر بولیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہیں۔ آخری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی مولانا صاحب پوچھیں مؤذن سے کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد سب سے آخر میں کون گیا مسجد سے، تو وہ کہنے لگے کہ جناب حاجی گلزار چاند جو ہے وہ سب سے آخر میں گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حاجی گلزار چاند کے بعد کوئی اور مسجد میں نہیں تھا۔ یا کوئی پوچھے مولانا کہ بھائی سب سے آخر میں مسجد میں کون آیا، تو کہے کہ بھائی مقصود گروہی جو ہے وہ سب سے آخر میں مسجد میں اندر آیا۔ تو آخر کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود گروہی کے بعد کوئی اور اب مسجد میں نہیں آیا۔ آخر کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ یا جیسے جلسے ہوتے ہیں تو جلسے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آخری خطاب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرمائیں گے، یا آخری خطاب حضرت مولانا منظور مینگل صاحب فرمائیں گے، یا آخری خطاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرمائیں گے۔ تو جلسہ جب ہو کر کوئی جلسے سے واپس آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یار آخری بیان کس کا ہوا تھا، تو کہنے لگتے ہیں کہ جناب آخری بیان تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد پھر بیان نہیں ہوا، ان پر جلسہ ختم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی بھی کسی بھی شکل کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اپنی امت کو ایک بہت بڑی پیش گوئی فرمائی اور خبردار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون وکلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ عن قریب میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے اور بڑے دھوکے باز پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ایک بات سن لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی 2 جھوٹے کھڑے ہوئے، ایک یمن کے اندر اور دوسرا یمامہ کے اندر۔ جو یمن کے اندر مدعی نبوت کھڑا ہوا اس کا نام تھا اسود عنسی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے خلاف یمن کے گورنر کو حکم فرمایا کہ اس کو قتل کرو، اس کی سرکوبی کرو۔ اس کے ساتھ جنگ کی مسلمانوں نے، اس بدبخت کی فوج نے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ گورنر کی بیوی کو بھی اس نے اغوا اور گرفتار کر لیا۔ پھر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے محل کے اندر داخل ہوئے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور پھر ٹٹولتے ٹٹولتے اس کے کمرے میں پہنچے اور اس کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے، جب تک یمن سے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے مدینہ منورہ تب تک حضور علیہ السلام کی وفات ہو جانی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کو کیسے پتا چلے کہ آپ کے ایک ختم نبوت کے منکر کو قتل کیا جا چکا ہے؟ چنانچہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا اور مبارکباد دی کہ آپ کے لیے اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے کہ آپ کا دشمن، آپ کی ختم نبوت کا منکر اسود عنسی قتل کیا جا چکا ہے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، دوسرا شخص تھا جس نے یمامہ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ
نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام کے پاس اس نے 2 قاصد بھیجے، اور حضور علیہ السلام کو آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت ہمارے سردار کو یعنی مسیلمہ کو مل جائے تو پھر ہمارا سردار کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے، مانی جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ نبی، آپ فوت ہو جائیں تو پھر میں نبی۔ حضور علیہ السلام نے زمین سے ایک دن کا اٹھایا اور ان قاصدوں سے کہا کہ اپنے سردار سے جا کر کہہ دینا کہ نبوت تو دور کی بات ہے، نبوت میں سے یہ دن کا بھی تمہیں دینے کا مجھے اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت دنیا کا وہ واحد منصب ہے، نبوت دنیا کا وہ واحد عہدہ ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، جو ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا، جو عبادت سے حاصل نہیں ہوتا، جو تعلیم سے حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو خود منتخب فرماتے ہیں۔ دنیا کا ہر عہدہ آپ محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، اگر دین کی طرف چلے جائیں، ایک بچے کو مدرسے میں داخل کرا دو، 4-5 سال تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے تو وہ حافظ قرآن کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، 10-12 سال اور اگر وہ کتابوں پر محنت کرنے لگ جائے تو وہ عالم دین کے رتبے پر فائز ہو جائے گا، اگر پھر فقہ پر محنت کر رہے 2 سال کے لیے تو وہ مفتی کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، اگر حدیث پر محنت کرے تو وہ محدث اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، اگر قرآن کی تفسیر پر محنت کرے تو وہ مفسر قرآن کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، اور اگر وہ عبادت اور زہد اور تقویٰ پر محنت کر لے اور اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے اور اللہ کے ساتھ دل لگا لے تو وہ ولی بن جائے گا، غوث بن جائے گا، کتب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی اور کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی صحبت نصیب ہو گئی تو وہ صحابی کے منصب تک بھی پہنچ جائے گا۔ اگر دنیا کے میدان کی طرف آ جاؤ تو آپ ایک بچے کو اسکول میں داخل کراؤ، 5 سال بعد وہ پرائمری کا منصب حاصل کر لے گا، 10 سال کے بعد وہ میٹرک پاس کا منصب حاصل کر لے گا، 16 سال کے بعد وہ ایم اے کا منصب حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد اگر لا میں چلا جائے LLB کر لے تو وہ وکیل بن جائے گا، اور اگر انجینئرنگ میں چلا جائے تو وہ ملک کا بہترین انجینئر بن جائے گا، اور اگر وہ میڈیکل میں چلا جائے تو وہ بہترین ڈاکٹر بن جائے گا، اور اگر سیاست کے میدان میں کھڑا ہو کر علاقے کی کونسلری کے لیے لڑے گا، محنت کرے گا تو کونسلر کا عہدہ اسے مل جائے گا، اگر چیئرمین شپ کے لیے لڑے گا تو چیئرمین کا عہدہ اسے مل جائے گا، اگر تھوڑی اور محنت کر کے اوپر کی سیاست میں آ جائے تو وہ MPA کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے، صوبائی منسٹر کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے، گورنر بھی بن سکتا ہے، اور سیاست میں اوپر چلا جائے تو وہ MLA اور سینیٹر بھی بن سکتا ہے، صدر اور وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا کے اور دین کے تمام عہدے انسان محنت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، ایک عہدہ ایسا ہے جو انسان کبھی بھی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ عہدہ اور منصب نبوت کا ہے۔ مسیلمہ کذاب ان دونوں قاصدوں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارے سردار کا ہے، یعنی ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے اندر قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، جو پیغام لے کر آنے والا قاصد ہوتا ہے، ایلچی ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، اسلام نے اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تم نے جو میرے بعد نبی مانا ہے یہ جرم ایسا کیا ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کے اندر اور امامت کے اندر اور سپہ سالاری کے اندر 12,000 صحابہ اکرام کا لشکر مسیلمہ کذاب سے یمامہ لڑنے کے لیے گیا، اور جانتے ہو مسیلمہ کذاب کا لشکر کتنا بڑا تھا، 70,000 سپاہی تھے مسیلمہ کذاب کے، اور اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام کی جماعت صرف 12,000 تھی۔ 70,000 زیادہ ہوتے ہیں یا 12,000؟ 70,000 زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال رہی، 12,000 صحابہ میں سے صرف 1,200 صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے 70,000 گمراہوں کے ٹولے میں سے 25,000 مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکار قتل کیے گئے۔
اور یہ فتنہ یوں ختم ہو گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بر صغیر کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. غلام محمد قادیانی 29 دجالوں میں سے 23ویں نمبر کا دجال ہے. ویسے چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں وہ تو بہت پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایسے دجال جن کا فتنہ صدیوں میں محیط ہو، جیسے غلام محمد قادیانی کا فتنہ آج صدی سے اوپر گزر چکا ہے. 1889 میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، آج 2021 چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، صدی سے اوپر وقت گزر چکا، لیکن یہ فتنہ ابھی تک امت بھگت رہی ہے. تو ایسے دجال جو ہیں وہ 23 گزر چکے ہیں. 23واں غلام محمد قادیانی تھا. علماء کرام اس کے خلاف میدان میں آئے اور علماء کرام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے سب سے پہلے جیسے غلام محمد قادیانی نے اپنی جماعت کی بنیاد ڈالی اور دجل اور شرارت کرنے لگا، تو لدھیانہ کے علماء کرام نے سب سے پہلا فتویٰ دیا کہ غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں. اور ایک دفعہ آپ بھی گواہی دے دیں کہ غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں. ایسے کافر نہیں. اگر ہماری بھی قوم عجیب ہے، یہاں اگر جیو بھٹو کا نعرہ لگائیں تو اچھل اچھل کر لگائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور میاں دے نعرے وجن گے کا نعرہ لگائیں تو اچھل اچھل کے لگائیں گے. اور وہ ایک جب آئے گا عمران، ٹھیک ہے نا جی، اور بیڑا غرق کرے گا پاکستان، تو یہ نعرہ لگواؤ تو یہ بھی اچھل اچھل کر لگائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر پر لعنت اور پھٹکار کی گواہی جب ہو تو پھر سستوں والی ہو، وہ بھی بلال مسجد کے اندر ہو، بلال مسجد بھی وہ جو قائد اعظم کالونی کے اندر ہو، تو پھر میرے بھائیوں مزہ نہیں آتا. مل کر بولیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر. قادیانی نے کہا ملاؤں کا کیا ہے، ملا تو ہر ایک کو کافر کہتے رہتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. نہیں مانا. ٹھیک ہے نا جی. وہ جیسے ایک اسکول سے لڑکا آیا نا، اس نے کہا اپنے باپ سے کہا بابا میں شرط لگا کے آیا ہوں. بولا کیا شرط لگا کے آیا؟ کہنے لگا کہ میں نے شرط یہ لگائی ہے کہ بھینس سفید ہوتی ہے. بھینس سفید ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو شرط لگا کے آیا ہوں کہ بھینس سفید ہوتی ہے. تو باپ نے کہا بدبخت وہ تو کالی ہوتی ہے. بولا ابا کالی تو تب ہوگی جب میں مانوں گا نا، میں نے ماننی نہیں ہے کہ کالی ہوتی ہے. تو غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں نے بھی کیا اس بدماش لڑکے والا کام کیا کہ ہم مانتے نہیں ہیں، تم مولوی تو ہر ایک کو کافر قرار دیتے ہو. پھر ایسا ہوا کہ 1923 کے اندر بہاولپور کے اندر ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوا، خاندانی سطح پر نکاح ہو گیا. رخصتی نہیں ہوئی کہ بھائی رخصتی بعد میں کر لیں گے. پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکا جس کا نکاح ہوا تھا وہ قادیانی ہو گیا. جب قادیانی ہو گیا تو مسلمان لڑکی کے والدین نے کہا کہ بھائی اب تو ہم اس کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے، یہ تو کافر ہو گیا اور کافر سے نکاح جائز نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں کافر نہیں ہوں، میں تو تم سے بھی اچھا مسلمان ہوں. انہوں نے بولا تو کچھ بھی ہے ہم تیرے کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے. تو اس نے بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ جناب میرا نکاح ہوا تھا اور اب میری بیوی مجھے دی نہیں جا رہی ہے. عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اس فیملی کو، لڑکی کی فیملی کو. جب نوٹس آیا تو لڑکی کی فیملی نے علماء سے رابطہ کیا کہ جناب ہمارے ساتھ اب رہنمائی کرو، عدالت میں شریعت کا بات ہے، اس کو ثابت کرنا علماء کا کام ہے. علماء کرام عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت بہاولپور کے علماء نے کہا کہ کوئی بہت بڑا عالم دین آئے جو یہاں پر آ کر عدالت میں قرآن و سنت کی روشنی میں قادیانیوں کے کفر کو ثابت کرے. تو علماء کرام نے حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر تھے اور شیخ الحدیث تھے، جنہوں نے 60-65 سال تک بخاری شریف دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر پڑھائی تھی، ان کو ٹیلی گرام کیا. اور عجیب اتفاق کی بات دیکھیے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ٹیلی گرام کب پہنچا؟ جب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل کی ریلوے اسٹیشن پر اپنا رفت سفر باندھے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور 500 علماء اکرام حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. اور وہ 500 علماء حضرت کشمیری کے شاگرد تھے. حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ٹیلی گرام پڑھا تو یوں گردن جھکا لی
پھر سر اٹھایا، فرمانے لگے کہ حج کا سفر کینسل، میرا ٹکٹ واپس کرو اور بہاولپور کا ٹکٹ لو، میرا سامان گھر پہنچاؤ، میں بہاولپور کا سفر کروں گا، حج پہ نہیں جا رہا۔ شاگرد حیران ہو گئے، حضرت حج جیسا مقدس سفر آپ چھوڑ رہے ہیں، ایسا کون سا ضرورت پیش آ گئی ہے، کیوں؟ تو فرمانے لگے بھائی میں نے اپنی زندگی کی تمام نیکیوں پر نظر دوڑائی، لیکن مجھے اپنی زندگی کی کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئی جس سے نبی پاک کی شفاعت یقینی نصیب ہو، یقینی نصیب ہو جائے مجھے شفاعت۔ یہ میرے لیے گولڈن چانس ہے کہ میرے کو بہاولپور کی عدالت میں وہاں کے مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی وکالت کے لیے بلایا ہے، میں وہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا، اور یقین مانتا ہوں کہ یہ عمل میرے لیے یقینی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر ان 500 علماء میں کون تھے؟ سید محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کے بانی، مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کے والد، اس پائے کے 500 علماء ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو فرمانے لگے، فرمایا کہ بھائیو ہم سے تو گلی کا کتا اچھا ہے، ہم سے تو گلی کا کتا اچھا ہے جو گلی کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر ساری رات گلی والوں کی حفاظت کے لیے بھونکتا رہتا ہے، ہم تو کھاتے پیتے پلتے نبی کے نام پر ہیں، اگر ہم بھی نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کریں تو ہم سے تو گلی کا کتا اچھا ہے۔ اور پھر انہی حضرت نے فرمایا آج پوری دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں علماء دیوبند کی، ان سب مساجد اور مدارس میں جتنے بھی علماء اس وقت پڑھا رہے ہیں، امامتیں کرا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ میں جتنے علماء چل رہے ہیں، جہاد میں جتنے علماء گئے ہوئے ہیں، سیاست میں جتنے علماء گئے ہوئے ہیں، سارے علماء دیوبند انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند ہیں اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا یہ نبی کے اعمال کی حفاظت کرنے کا کام ہے، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا یہ نبی کے اعمال کی حفاظت کا کام ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا یہ نبی کی ذات کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ نبی کی ذات ہے یا عمل ہے نبی کا؟ بولیے، اتنا تو آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا۔ نماز نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ عمل۔ جہاد نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ زکوٰۃ نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ قرآن پڑھنا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ تبلیغ کرنا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ وعظ و نصیحت منبر پہ بیٹھ کے کرنا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ سیاست کرنا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے۔ آپ مدرسہ چلا رہے ہو تو نبی کے عمل، مدرسہ صفہ کے تھلے کی سنت کا تحفظ کر رہے ہو، آپ تبلیغ میں چل رہے ہو، آپ 13 سال مکی زندگی کی تبلیغ کی محنت کر رہے ہو، آپ جہاد کر رہے ہو، آپ 10 سال مدینہ منورہ کے نبی کے عمل جہاد کی حفاظت کر رہے ہو، آپ سیاست میں ہو تو آپ فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں واپس لوٹ کر سیاست کے ذریعے جو ہے حکمت عملی کے ذریعے مکہ کو فتح کرنے والے نبی کی عمل سیاست کی حفاظت کر رہے ہو۔ لیکن حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر رہا ہے وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت نبی کا عمل نہیں ہے، ختم نبوت نبی کی ذات ہے، آپ کا خصوصی اعزاز ہے۔ اس لیے اور یہ بات یاد رکھیے، آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہوں گے، بارہا پڑھا ہوگا، اور حکایات صحابہ میں حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے باپ کا فتویٰ نہیں، میرے دادا کا فتویٰ نہیں، کسی آج کے مولوی اور ملا اور مفتی کا فتویٰ نہیں، 100 سال پہلے کا فتویٰ نہیں، ابو حنیفہ کا نہیں، امام مالک احمد ابن حنبل امام شافعی کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا فتویٰ ہے۔ جب کچھ بیٹھے ہوئے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں
لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار عمر جو ہے وہ ابو بکر سے بڑھ گئے، عمر ابو بکر سے بڑھ گئے۔ تو حضرت عمر باہر اپنے حجرے سے نکلے اور فرمانے لگے تم میں سے کس نے کہا ہے کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گئے؟ ارے میں عمر کو اس بات پہ بھی تیار ہوں کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں، ابو بکر بدلے میں مجھے اپنی ہجرت کی ایک رات اور دن دے دیں۔ یہ ہوتا ہے سودا کرنا، اور نیکی کا سودا کر رہے ہیں، عمر فاروق کر رہے ہیں۔ کیا عمر کی زندگی کی نیکیوں میں نماز تھی یا نہیں؟ جہاد تھا یا نہیں؟ تبلیغ تھی یا نہیں؟ قرآن تھا یا نہیں؟ اعتکاف تھا یا نہیں؟ رمضان کے روزے تھے؟ سب نیکیاں تھی عمر کی زندگی میں، لیکن وہ ساری ابو بکر کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ ابو بکر کے لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دیں۔ وہ کون سا رات اور دن ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج محترمہ آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، آسمان پہ چاند نہیں تھا، مکمل اندھیرا تھا، ستارے بہت چمک رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے ستارے ہیں جو گن بھی کوئی نہیں سکتا، بے حساب ستارے ہیں، اتنی بھی بھلا کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں، اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں۔ تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ پھر میرے ابا کی تو نیکیاں کم ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں تو ہجرت والی ایک رات کی ہے۔ کیا تھا اس رات میں؟ اس رات میں کیا تھا جب رات کی تنہائی میں سناٹے میں حضور علیہ السلام اپنے مکان سے نکل کر سیدھے ابو بکر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ بجایا کہ چلو ابو بکر۔ ابو بکر نے بغیر کوئی سوال کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھاما اور چل دیے۔ غار ثور جس پہاڑ پر ہے اس پہاڑ کے بنیاد سے لے کر غار ثور تک 3 میل کا فاصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر طے کیا، کندھوں پر بٹھا کر طے کیا۔ ہاں، اور پہاڑ آج 1421 سال گزر گئے ہیں، لوگوں کے چلتے چلتے آج راستہ بن گیا ہے وہاں۔ اللہ آپ سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فی الحال قریب آسرے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جس طرح ایک یہودی ایجنٹ ہمارے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، اسی طرح ایک یہودی ایجنٹ سعودی عرب پہ مسلط کیا گیا ہے۔ اس کم بخت بدبخت کا نام اتنا اچھا ہے کہ اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، اس کا نام وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسے بدبخت لوگ ہر طرف مسلط ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے پاکستان کو بھی نجات عطا فرمائے، سعودی عرب کو بھی نجات عطا فرمائے۔ تو وہاں 3 میل کا فاصلہ آپ جاؤ گے تو میرے جیسا بندہ تو دیکھ کر ہی بیٹھ گیا تھا کہ بھائی میری ہمت نہیں ہو رہی، تگڑے چلے جاؤ، میں تو نیچے بیٹھ گیا۔ تو اتنا فاصلہ اکیلا جو بندہ چلتا ہے وہ بھی ہانپ کانپ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق عشق محمد میں اپنے آقا کو اپنے دوست پر سوار کر کے اور خراما چلے جا رہے ہیں۔ غار کے دہانے پر پہنچے، یا رسول اللہ آپ ٹھہرے میں اندر جاتا ہوں۔ غار صاف کیا، سوراخ بند کیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سر رکھ کر سونے کے لیے عرض کیا۔ حضور علیہ السلام سر رکھ کے سوئے، سانپ کا ڈسنا بھی برداشت کیا، حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل آنے نہیں دیا، خود جاگے، پیغمبر کو سلایا۔ پیغمبر کی حفاظت، پیغمبر کی محبت، پیغمبر پر قربان ہونے کا جذبہ، یہ چیز تھی ابو بکر صدیق کے اندر، یہ وہ نیکی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ابو بکر صدیق نے کی، جو حضور علیہ السلام میں فنا ہو گئے ابو بکر صدیق، جس نیکی نے ابو بکر صدیق کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ عمر اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے رہے ہیں کہ یہ محبت رسول والی نیکی، حضور پر قربان ہونے والی نیکی، حضور کی حفاظت والی نیکی یہ مجھے مل جائے، میری نمازیں بھی لے لو، میرے روزے بھی لے لو، میرا جہاد بھی لے لو، میری تبلیغ بھی لے لو، میرے قرآن بھی لے لو، میری تہجد بھی لے لو، سب کچھ تم لے لو، بس یہ ایک محبت رسول والا جذبہ، حضور پر مر مٹنے والا جذبہ، حضور کی حفاظت والا جذبہ یہ مجھے مل جائے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تحفظ، آپ کی تاج ختم نبوت کا تحفظ کتنا عظیم کام ہے۔ اور اس وقت ہمارے
پاکستان، نئے پاکستان کے بانی، ان کے دور میں تو ماشاءاللہ قادیانیوں کو خود، ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، پاکستان میں پہلی بار، ابھی تک کوئی ایسا بے غیرت پیدا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بے غیرتی کا تمغہ ان حکمرانوں کو ملا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو پہلی بار ٹیلی ویژن چینل کھولنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ کون قادیانی؟ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سور کی چربی کھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ کون قادیانی؟ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو ذلیل اور بدبودار کہتے ہیں۔ کون قادیانی؟ وہ جو جن کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکبر غلام محمد کو دیکھے قادیان، جن کا نظریہ ہے کہ محمد دنیا میں 2 دفعہ آیا ہے، پہلے دفعہ محمد وہ تھے جس کو ہم نے اور آپ نے مانا ہے، لیکن وہ شان میں کم تھا، جو دوسرا محمد آیا ہے وہ شان میں پہلے محمد سے بڑا ہے اور وہ غلام محمد قادیانی ہے۔ اس نظریے والے، اس سوچ والے، اس فکر والے ملعون ٹولے کو آپ کے ملک کے اندر اب ٹی وی چینل کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، مطلب وہ اپنے دغل، اپنے کفر کو اب پاکستان میں ٹی وی چینلز کے ذریعے پھیلائیں گے۔ پتہ نہیں ہے یہ تو اب بھی اگر کوئی اس کے بعد بھی اتنی قادیانیت نوازی کے بعد بھی کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اس کم بخت کو سپورٹ کرے گا اور اس کی حمایت کرے گا۔ جیسے تو قوم ساری بیزار بیٹھی ہوئی ہے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مہنگائی زوروں پر جا رہی ہے، ٹرائی کرنے کے لیے سارے ایک موقع تو دے دو نا، ایک موقع تو دے دو بھلا، اس دفعہ اگر ہم نے آزما لیا تو کیا ہے، ہو سکتا ہے ملک کی تقدیر بدل دی نا، ملک کی تقدیر ایسی بدلی کہ پیٹرول آسمان پہ ہے، ڈالر آسمان پہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور غریب، اور وہ تو بیچارہ، ہم قوم بے وقوف ہیں، وہ تو بیچارہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ بھائی سکون تو قبر میں ملے گا، وہ تو پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ سکون قبر میں ملے گا، تو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی مرنے کی تیاری کر لو، میں ایسے طوفان لا، لیکن ساری چیزیں ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی سپورٹ کرنا اور پیغمبر کی ختم نبوت سے غداری کرنا یہ کبھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے لیے ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں باقاعدہ طور پر وقت نکالنا ہوگا، باقاعدہ طور پر وقت نکالنا ہوگا۔ 3 تقاضے آپ کے سامنے لے کر آیا۔ پہلا تقاضا، ہر سال قادیانیوں کے شہر جو پہلے ربوہ نام تھا اب اس کا نام چناب نگر ہے، قادیانیوں نے اس کا نام ربوہ رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کے مطالبے پر اس کا نام چینج کر کے چناب نگر رکھا گیا۔ وہاں کی 95% آبادی قادیانی ہے، 5% مسلمان، وہ بھی شہر سے باہر کے علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں ہمارا ختم نبوت کا مدرسہ ہے اور مسلم کالونی کے نام سے ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر یہ چناب نگر وہ شہر ہے جو 1974 سے پہلے تک مکمل طور پر قادیانیوں کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ اس کے اندر کسی مسلمان کو تو کیا، کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی سکھ کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جج بھی ان کے اپنے، پولیس بھی اپنی، تھانہ بھی اپنا، سب کچھ اپنا ہوتا تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی بعض لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، میں قبیلے کے لحاظ سے بھٹو نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور نہ بھٹو کے نام سے میرے گھر میں کوئی روٹی آتی ہے۔ بھٹو کی تعریف اور بھٹو سے محبت صرف میرے دل میں اس لیے ہے کہ اس نے اپنی جان لڑا کر قادیانیوں کا منہ کالا کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے قادیانیوں کو لگام ڈالی اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کا شہر نہیں ہے، یہ جیسے پورے ملک کے دوسرے شہر ہیں اسی طرح یہ ایک شہر ہے، اور اس شہر میں حکومت کی رٹ ہوگی اور ہر شخص آ جا سکتا ہے۔ 74 میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دے کر وہ شہر کھول دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک وہاں ہر سال اکتوبر کے مہینے میں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے۔ ٹنڈو آدم میں کانفرنس کرنا اور ٹنڈو آدم میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا اور ٹنڈو آدم میں قادیانیوں پر لعنت کا نعرہ لگانا، اس میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا وہاں پر آتا ہے مزہ، کیونکہ وہاں دشمن سامنے ہوتا ہے نا، ایک طرف پی پی والا ہو، ایک طرف عمران خان والا ہو، تو پی پی والے کو جیے بھٹو کہنے میں سامنے دشمن کھڑا ہے تو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو سیاسی دشمن ہے اور یہ تو ایمان کے دشمن ہے نا،
تو ان کے مقابلے میں وہاں جا کر بزرگوں نے اس وقت سے ترتیب بنائی ہوئی کہ بھائی یہاں پر ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے اور قادیانیت کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے متحد بھی ہیں، منظم بھی ہیں اور بیدار بھی ہیں۔ تو ہر سال یہاں سے ٹنڈو پورے ملک سے قافلے جاتے ہیں اور ٹنڈو آدم سے بھی الحمدللہ بہت بڑا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اس سال 28-29 اکتوبر کو یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور 26 اکتوبر کو یہاں سے ٹنڈو آدم سے قافلہ روانہ ہوگا۔ مجھے پتا ہے آپ میں کوئی دکاندار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے۔ آپ کو جب کہا جائے گا کہ بھائی آپ چلو تو آپ کا نفس کہے گا کہ یار جاؤں تو صحیح، لیکن پیچھے سے اتنی چھٹی، بھائی اگر بیمار پڑ جائے پھر چھٹی کیسے کرے گا؟ فرض کرو اللہ سب کو حیاتی دے، مر جائے پھر کیا ہوگا؟ بچوں کو کون پالے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ یار میری دکان کون چلائے گا؟ آپ مر جاؤ گے تو کون چلائے گا؟ میری جگہ دفتر میں کون جائے گا؟ آپ مر جاؤ گے تو کون جائے گا؟ میں تو روز مزدوری کما کر کھاتا ہوں اور بچوں کو کھلاتا ہوں، جب آپ نہیں ہوں گے تو تب بچوں کو کون کھلائے گا؟ انسان ابھی تک اس خوش فہمی میں ہے کہ دنیا کا نظام میرے سے چل رہا ہے، دنیا کا نظام تیرے میرے سے نہیں چل رہا۔ ہم تو اس کا ایک پرزہ ہیں، جیسے گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا، ایک نٹ خراب ہو جائے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، دوسرا نٹ لگا دیا جاتا ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ بہانے شیطان ہمارے ذہن میں بہت سمجھائے گا۔ منگل کے دن شام کو یہاں سے قافلہ نکلے گا، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کو وہاں سے واپسی کی روانگی ہوگی اور اتوار کے دن صبح کو انشاءاللہ العزیز یہاں، یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 4 دن چھٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ان 4 دن کی چھٹی لیں اور اس کانفرنس میں چلنے کی تیاری کریں۔ اور کرایہ کتنا ہے آنے جانے کا؟ صرف 2500 روپے۔ 2500 روپے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ظالم حکمران ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 5500 روپے ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ آج میں 2500 کا اعلان کر رہا ہوں، صبح پتہ چلا کہ ریلوے کے کرائے بڑھ گئے، یہ دگنے ہو گئے، تو 5000 روپے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تو نصیب کی بات ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ 2500 روپے آنے جانے کا کرایہ ہے۔ اور اس میں کوئی اگر واپس سے نہیں آنا چاہتا کہ بھائی اپنے طور پر، چونکہ اب پھر ایک جمعے کو، جمعرات جمعے کو جو ہے وہ ختم نبوت کانفرنس ہے، تو اس سے اگلی جمعرات اور جمعے کو جو ہے وہ رائے اجتماع بھی ہے، تو کوئی ایسی بھی ترتیب بنا سکتا ہے کہ بھائی ہم ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد 2-4 دن اور کہیں بزرگوں کی زیارت میں اس میں گزارنے کے بعد پھر رائے میں چلے جائیں گے، یا ڈائریکٹ سیدھے رائے میں چلے جائیں گے، وہاں پر جا کر پنڈال سجانے میں، خدمت کرنے میں حصہ لے لیں گے تو وہاں بھی ثواب کما لیں گے۔ تو وہ ایک طرف کا کرایہ جمع کرائیں گے، اور جو یہ نیت رکھتے ہیں کہ بھائی جائیں گے بھی ساتھ اور واپس بھی ساتھ آئیں گے، تو ان کو 2500 روپے کرایہ آئندہ جمعے تک جمع کرانا ہے، یعنی 1 ہفتہ ابھی ہے، اس کے بعد ہم بکنگ کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو کیا خیال ہے کسی کا ارادہ؟ ابھی انشاءاللہ ڈھیلی پڑ گئی ہے، ہاں ڈھیلی انشاءاللہ پڑ گئی ہے، چلنے کا ارادہ ہے نہیں بھائی؟ مولوی صاحب ہیں، میں تو بس صدا لگا دی ہے، وصولی تو مولوی صاحب آپ سے خود ہی کر لیں گے، اور وصولی کرنے کے ماشاءاللہ بہت سخت ہیں آپ کے مولوی صاحب، تو خود ہی وصولی کر لیں گے۔ تو اس کی تیاری کریں اور جمعے تک اپنا کرایہ جمع کریں۔ اور دیکھیں اگر کوئی واقعتاً کسی کے پاس مجبوری ہے کہ یار میں بہت زیادہ مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، اور اللہ نے اسے مالی استطاعت دی ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی مسلمان غریب کو بھیج دیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی شریک ہو جائے گا اور آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یار میں کس کو بھیجوں، تو آپ کرایہ ہمیں جمع کرا دیں، ہم کسی ختم نبوت کے غریب مجاہد کو لے کر چلے جائیں گے۔ ایک تقاضا تو یہ، تو آپ سے کیا امید رکھیں کہ اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو بعد نماز مغرب میرا مدرسہ ہے لانڈھی روڈ پر، جامعہ علوم اسلامیہ حمادیہ، وہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے علماء اکرام کے بیانات ہوں گے۔ اب یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کون کون عالم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سب سے بڑی نسبت ختم نبوت ہے، آپ نے جو چلنا ہے نا وہ صرف ختم نبوت کی نسبت کو لے کر چلنا ہے۔ اب حاجی گلزار کھڑا ہو جائے بیان کرنے، ہم اس کو بھی سنیں گے، کیوں کہ بات کس کی کر رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس کی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے جس طرح کسی بڑے کی شادی میں آپ چلے جاؤ
اور وہاں چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو پلیٹیں رکھ رہے ہو، کھانا دے رہے ہو، تو آپ ان پلیٹ رکھنے والوں کو دیکھو گے یا جس کی دعوت میں آئے ہو اس کو دیکھو گے؟ آپ اس کو دیکھو گے کہ بھائی ہم دعوت میں کس کے آئے ہیں؟ تو ختم نبوت کانفرنس یہ سمجھو حضور علیہ السلام کی دعوت ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کی پکار ہے، تو ہم اس نسبت کو لے کر وہاں پر آئیں۔ تو کوشش کریں مغرب نماز کے بعد وہاں پہنچنے کی، اور اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں، کسی کی بیگمات بہت سخت ہیں، جلدی نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اس کانفرنس میں بھی شرکت کریں، بلکہ جہاں جہاں جب آپ کو پتہ چلے کہ کہیں ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے چند لمحات، ٹھیک ہے نا، اور چند قدم چل کر جانا، یہ انشاءاللہ جب آنکھیں بند ہوگی نا ہماری، پھر ہمیں اس کا اصل قیمت معلوم ہوگی کہ اوہ ہم نے کام تو تھوڑا کیا تھا اور انعام اتنا بڑا ملا ہے۔ 2 تقاضے یہ ہو گئے، اور تیسرا تقاضا میرے بھائی یہ ہے کہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دفتر ختم نبوت میں مجاہدین ختم نبوت کا اجلاس اور میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک وقت تھا بلال مسجد، یہ قائد اعظم کالونی، یہاں سے الحمدللہ 25-30 نوجوان وہاں آتے تھے میٹنگ میں۔ اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ، وہ جو نوجوان تھے اس دور میں، میرے دور میں غالباً یہ 88 اور 89 اور 90 کا زمانہ، کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 90 سے کتنے 30 سال ہو گئے، 20-30 31 سال، شاباش، بڑا لمبا وقت گزر گیا۔ اس وقت جو بیچارے جوان تھے وہ ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ سفید داڑھی والا طارق چاند بیٹھا ہوا ہے، یہ حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت چنو منو چھوٹے سے تھے وہ ابھی جوان ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کچھ ان بزرگوں کی بھی کمزوری کوتاہی ہے کہ ان جوانوں کو تیار نہیں کیا ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں کے پاس بھی، میرے جوان بھائیوں، آپ لوگوں کے پاس بھی بہانہ نہیں ہے، میں بھی زبردستی آپ لوگوں کو بٹھا کر ختم نبوت کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کسی نے ختم نبوت کے لیے بلایا ہی نہیں تھا، ہم تو آپ کے لیے جان دے دیتے۔ جیسے یہاں پر ہم فراڈ کر لیتے نا، کسی دوست سے نہیں بھی ملنا ہوگا، اچانک وہ آ جائے، ارے یار میں ابھی آپ کے پاس آ ہی رہا تھا، یا کوئی کال کر لے، ارے بھائی دیکھو، حالانکہ پکا جھوٹ ہوتا ہے، وہ ابھی میں آپ کو ہی کال کرنے کے لیے موبائل نکالا تھا میں نے، اور 100% جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ جھوٹ حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا ہم تو اپنی گردنیں بھی کٹوا دیتے، لیکن کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر آپ میں سے کسی نے بولا نا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہو جاؤں گا کہ یا رسول اللہ میں ایک دفعہ نہیں کئی بار ان کے پاس گیا تھا، ان کو جگایا تھا، آپ کی ختم نبوت سمجھائی تھی، اور ان کے اوپر جو دشمنوں کے سائے منڈلا رہے تھے اور دشمن جو سازشیں کر رہے تھے وہ سازشیں بھی ان کو بتائی تھی۔ اب بھی اگر یہ بہانہ کر رہے ہیں تو آپ اگر بہانہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر۔ حضور علیہ السلام نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہارے لیے ساری زندگی لگائی، میں نے تمہارے لیے سجدوں میں دعائیں کی، رکوع میں دعائیں کی، قیام میں دعائیں کی، تمہارے لیے 27 جنگیں کی، تمہارے لیے اپنے چچا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کرائے، تمہارے لیے 3 سال شاب ابی طالب نے بھوک اور پیاس میں زندگی گزاری، 3 پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ صرف تم جنت میں چلے جاؤ، اور تم اتنے بے وفا ملے کہ تمہیں بلانے کے لیے بھی لایا گیا، تمہیں پکارا بھی گیا، تمہیں دعوت بھی دی گئی، پھر بھی تم ایک گھنٹہ ہفتے میں، پورا دن نہیں، 1 گھنٹہ ہفتے میں اپنے دوست کی شادی ہوتی ہے، وہاں ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ یار نہیں جاؤں گا تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار ختم نبوت کی صدا پر اگر ہم نہیں گئے تو محمد عربی نہ ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے گا، منا لو گے، رب محمد کی قسم ہے اگر محمد عربی میدان محشر میں ناراض ہو گئے تو رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ جمعے کے دن وقت نکالنے کی کوشش کیا کریں، اور حضرت آپ کے امام صاحب مولانا زاہد صاحب سے درخواست کروں گا کہ جمعے کے دن ایک صدا ضرور لگا دیا کریں کہ بھائی ختم نبوت کے اجلاس میں شرکت کرنے والے حضرات اپنے تیاری کر کے 3 بجے تک دفتر پہنچ جائیں، تو آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی۔ یہ 1 گھنٹہ یقین جانیے، یہ 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لائے گا، آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ جب آپ آؤ گے حضور علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ آؤ گے، کچھ بھی نہیں کرو، صرف آ کر بیٹھو، فکر لے کر بیٹھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری قسمتوں کے فیصلے کریں گے۔ تو کیا خیال ہے یہ ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ نکالنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں ہماری زندگیوں کو ختم نبوت کی تحفظ کی جد و جہد میں قبول فرمائے. آپ کسی بھی جماعت میں کام کر رہے ہو, سیاسی جماعت میں ہو, مذہبی جماعت میں ہو, آپ کا کیا فرقہ ہے, کچھ بھی ہے, لیکن سب فرقوں کا ایک متفقہ جو عقیدہ ہے وہ ختم نبوت ہے, اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کا مدد. اپنے ساتھی تھے منیر بھائی, وہ ایک مقدمے کے اندر گرفتار ہیں, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے. بیمار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور ان کی رہائی کے اسباب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین ختم نبوت کی غیب سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما, ہماری زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرما. اس جد و جہد میں تا دم مرگ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قادیانیوں کا منہ کالا فرما, قادیانیوں کو نیست و نابود فرما, منکرین ختم نبوت کو نیست و نابود فرما. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا بول بالا فرما, آپ کے ختم نبوت کے پرچم کو بلند فرما. یا اللہ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں لگے ہوئے تمام اہل ایمان کی زندگیوں کی حفاظت فرما, ان کی جان و مال و عزت و آبرو میں ہر قسم کی برکتیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.